ہوں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، جنہوں نے الہ العالمین کا ہمیں بڑی گہرائی کے ساتھ تعارف کروایا اور بہت سی اہم نصیحتیں بھی فرمائی۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ آپ اس موضوع کو سن کر گمسم تھے۔ گمسم سمجھتے ہیں کہ آدمی ادھر ادھر بھاگنے کے قابل نہیں ہوتا، ایک ہی جگہ پہ جم جاتا ہے۔ اللہ ہمیں علم کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال اللہ ان کو جزائے دے، جزائے خیر دے، اور آپ لوگوں کو بھی اور خواتین کو بھی جنہوں نے دل جمی کے ساتھ پروگرام کو سنا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنا، یہ آپ کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لوگوں یہ بات اچھی طرح جان لو، صاحب علم اور جاہل یہ کبھی برابر نہیں ہوتے، برابر نہیں ہوتے۔ اس سے کیا بات نتھر کر سامنے آ رہی ہے، کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے، وہ یہ کہ ہر مسلمان کو صاحب علم ہونا چاہیے، اس کو کتاب و سنت کی بصیرت ہونا چاہیے۔ جہالت یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ مسلمان ہمیشہ علم کے نور سے آراستہ ہوتا ہے، چونکہ ان کے رب نے جو سب سے پہلا پیغام ان کی طرف بھیجا ہے وہ یہی اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ انسان اپنے اللہ کے نام سے پڑھیے جو آپ سب کا خالق ہے۔ بے شمار دلائل اس پر موجود، آپ جانتے ہیں، صرف میں ایک دو باتیں صرف کہوں گا۔ اس میں علم یہ انسان کا حقیقی زیور ہے۔ اگر اس کو حاصل کرنے میں آپ کامیاب ہو گئے تو آپ نے دنیا بھی لوٹ لی اور آخرت بھی جیت لی، دنیا بھی لوٹ لی اور آخرت بھی جیت لی۔ اقبال کہتا ہے اقبال نے بہت سی باتیں کہی ہیں، ان میں سے صرف ایک ہی بات کہتا ہوں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ یہ نئی دنیا علم کے بغیر کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ علم انسان کے لیے یہ لاجواب دولت ہے، جس کو یہ نصیب ہو جائے، جس کو یہ نصیب ہو جائے۔ دنیا کی نعمتیں بھی اس کو حاصل ہو جاتی ہیں اور آخرت کا سرمایہ بھی وہ لے کر یہاں سے جاتا ہے، یہاں سے سفر کرتا ہے۔ اس لیے علم کا حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ فریضۃ العلم علی کل مسلم، ہر مسلمان پر اس کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ جاہل کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، جاہل کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ آدمی بڑا ہو چھوٹا ہو، چھوٹا ہو، وہ کوشش کرے، اللہ اس کو علم کی دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ڈاکٹر صاحب کو، یہ ماشاءاللہ زبردست ڈاکٹر ہیں، دانتوں کے زبردست ڈاکٹر ہیں، عمر کے اس حصے کے اندر بھی انہوں نے انعام حاصل کر لیا۔ یہ بات تو جانی گئی کہ آدمی بوڑھا ہو، جوان ہو، متوسط ہو، وہ علم حاصل کر سکتا ہے اور اللہ اس کو نصیب فرما سکتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ 7 ہجری کے اندر ایمان لے کر آئے، علماء بیٹھے ہیں اس میں، جانتے ہیں
کہ 7 ہجری کے اندر ایمان لے کر آئے اور کونین کے تاجدار کتنی دیر زندہ رہے اس کے بعد؟ پتا آپ کو 3 سال اور تھوڑا سا عرصہ. 3 سال کے اندر سب صحابہ سے زیادہ ان کو علم کی دولت نصیب ہوئی. کتنی؟ 5,500 حدیث انہوں نے تھوڑے عرصے کے اندر حاصل کی. جب انسان اس سے وابستہ ہو جائے تو اللہ پھر اس کے سینے کو کھولتے چلے جاتے ہیں. وہ نہیں بتائیں گے کہ 3 سال کے اندر کیسے انہوں نے حاصل کر لیا. یہ جواب بخاری شریف کے اندر موجود ہے. میں تو صرف یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ علم یہ حاصل کرنا ضروری ہوگا. اس کی قیمت یہ ہے جو شیخ صاحب ابھی آپ کو بتا رہے تھے نا، توحید آپ نہیں سمجھ سکتے جب تک اس کا علم آپ کو حاصل نہیں ہوتا. جنت کو نہیں جیت سکتے جب تک آپ کو نماز کا علم نہیں ہوتا. حج کو اپنے لیے حج مبرور نہیں بنا سکتے جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہوگا. جہاد کے میدانوں میں، فضاؤں میں ان کو آپ قبضے میں نہیں لا سکتے جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہوگا. اور ساری مثالیں اس کی دیتی جاؤ کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس پر بات کریں. اس لیے مسلمانوں کا زیور ہی علم تھا. امام ابن خلدون انہوں نے 51 علوم پر لکھا. سب سے پہلے تاریخ اس نے مرتب کی بندے. امام راضی کے بارے میں جانتے ہیں، انہوں نے 61 علوم پر لکھا. پھر چڑھتے چلے گئے. برطانیہ کے اندر ابھی 2 سال یا 4 سال کی بات ہے جب انہوں نے مقدمہ ابن خلدون کو چھوڑا ہے. مسلمانوں کی لکھی ہوئی تاریخ اور علم، یہ دولت دوسرے بھی اس سے استفادہ کرتے تھے. تو علم کے بغیر کام نہیں چلے گا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخارا میں، عربی نہیں ہے، بخاری ہے، 100 کتابیں لکھی بخاری شریف کے اندر اور ہر کتاب کے 300 اور 400 ابواب ہیں. یہ کون اجنبی؟ یہ نہ کہو کہ صرف عربی ہی سیکھ سکتا ہے. نہیں، آپ بھی سیکھ سکتے ہیں. اس کے بغیر مسلمان کا گزارا نہیں. میرا دل چاہتا تھا کافی ساری باتیں آپ کو بتاؤں تاکہ ہم اپنی اولاد کو ادھر مائل کر سکیں، اپنی طبیعت کو صاف کر سکیں. اللہ کا ڈر اور خوف یہ بغیر علم کے نہیں آ سکتا. آپ کہتے ہو کہ فلاں چوری کر کے لے گیا، آپ کہتے ہو فلاں سکالر PhD MBA وہ خیانت کر گیا، وہ فلاں وزیر اور بادشاہ وہ لوٹ کر کے برطانیہ میں چلا گیا. میرے بھائی، جو حقیقی علم ہے یہ جب تک امت مسلمان کے پاس رہا یہ پوری دنیا کے قائد رہے. اور آج بھی اگر قائد بننا چاہتے ہو تو پھر حقیقی علم سے آراستہ رہنا پڑے گا، آراستہ رہنا پڑے گا. پھر آپ کے لیے آسمان پہ بسنے والے فرشتے، آپ کے کندھوں پر ہمیشہ ساتھ رہنے والے فرشتے اور اللہ کی تسبیحات میں مشغول رہنے والے فرشتے، یہ پھر آپ کے قدموں کے نیچے پر بچھائیں گے. سمندر کی بے شمار مخلوق، مچھلیوں کے علاوہ بھی، وہ آپ کے حق میں تب دعائیں کریں گی جب آپ علم کی دولت سے آراستہ ہو گے. علم کسے کہتے ہیں یہ بھی بتانے کی بات ہے، لیکن یہ پھر کبھی ہم ذکر کریں، وہ آپ جانتے ہیں. پھر یہ چمٹیے جن کو آپ دعائی ڈال کے مارتے ہو، اور وہ چمٹیے آپ کہیں ان کو کیا پتا مولانا؟ نہیں، ان کو پتا ہے، آپ کے اللہ نے بتایا آپ کو. وہ اپنی بہنوں سے مخاطب ہوتی ہے، لا یحتمنکم سلیمان و جنود.
لیڈر کہتا ہے کہ بلوں کے اندر چلے جاؤ، سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر نہیں جانتے کہ ہمارے نیچے بھی کوئی چھوٹی چھوٹی مخلوق ہے۔ اس کا معنی یہ بولتی بھی ہیں اور سمجھتی بھی ہیں۔ یہ چمٹیے آپ کے حق میں کب دعا کریں گی؟ جب آپ صاحب علم ہوں گے، اللہ کے دین کا علم آپ کو حاصل ہوگا، چونکہ رب نے اوپر سے شرط لگا کے یہ بھیجی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پھر کام چلے گا، پھر کام چلے گا۔ اور کتاب و سنت کا علم، یہ علم جس کی ترویج اور جس کی اساس یہاں پڑھائی جاتی ہے اور مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، وہ علم اگر سیکھنے میں کامیاب ہو گئے تو 70 شہداء کی، ان کے اجساد کی میدان احد میں قطاریں ہوں گی، لائن لگی ہوگی، اور وہ شخصیت کہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، جو اللہ کے فیصلے کے بغیر گفتگو نہیں فرماتی، آپ 70 شہداء کے درمیان کھڑے ہیں، فرماتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو ان میں اللہ کے قرآن کو سینے میں محفوظ کرنے والا کون ہے؟ اس شہید تو سارے ہی ہیں، شہادت کا مرتبہ تو سب کے لیے ہے، 70 شہداء ہیں، نبی کے ساتھی ہیں، سب کی بخشش کے اعلان ہے، سب کی محبت، وہ کونین کے تاجدار کے ساتھ خاص ہے، اپنے رب کے لیے یہ قربان ہو چکے ہیں، جنت کی بشارتیں پا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہا میرے ساتھیوں دیکھو ان میں جو قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والا ہے اس کو اٹھا کے پہلے لاؤ۔ اس لیے علماء جانتے ہیں، آپ بھی اچھی طرح جان لیں کہ شہید سے بھی زیادہ اس آدمی کا مرتبہ ہے جو اللہ کی کتاب اور نبی کائنات کے فرامین کو اپنے سینوں میں محفوظ کرتا ہے، پھر اس پر عمل کرتا ہے، اس کا مرتبہ شہید سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے اس علم کو ہلکا نہ سمجھو، اپنے بچوں کو بھی دو، یہ نہ کہ آپ 16 جماعت پڑھ جائیں، 14 پڑھ جائیں اور دوسرے علوم بھی پڑھ لیں اور پھر جرنل بھی بن جائے، ساری زندگی لوگوں کے دیے ہوئے مال پہ بھی گزارا کر دے، پھر ایک تنے کا خطیب جو اس منبر پہ کھڑا ہوتا ہے اور اس سے آگے یہ جرنل پوچھے کہ مجھے مولانا بتائیے سورہ فاتحہ کہاں ہے؟ نہیں بھائی، اس محرومی سے بچاؤ اپنی اولادوں کو، پھر 3 سال کے بعد دوسرا آئے وہ بھی یہ پوچھے کہ مولانا حضرت تنہائی میں ہو جائے، کیونکہ شرم آتی ہے بڑھاپے میں، کہ مجھے بتائیے سورہ بقرہ کہاں ہے۔ میں نہیں یہ چاہتا کہ آپ کی بیٹیاں اور آپ کے بیٹے جو اللہ نے اتنی بڑی نعمت بنا کر دیے ہیں، اتنی بڑی نعمت کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد جو آپ کے حق میں ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، لیکن یہ حق میں ہاتھ بھی اس وقت اٹھائیں گے جب ان کو علم کی دولت کی بصیرت حاصل ہوگی، بصیرت حاصل ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، یہ علم جو ہے اس کی قدر کیجئے، اپنی اولادوں کو بھی اس سے بہرہ ور کیجئے، اور کائنات کے امام نے تو سب سے پہلا فریضہ ہی ہمارے لیے یہ نازل کیا، اور اس پہاڑ پر جس کو غار حرا کہتے ہیں، جو وحی نازل ہوئی ہے سب سے پہلی، میرے رب کا پہلا پیغام وہ آپ لوگوں کے لیے یہی تھا کہ جو تیرے رب نے علم دیا ہے اس سے بہرہ ور ہو جاؤ، کہا دنیا بھی جیت جاؤ گے، آخرت بھی جیت جاؤ گے۔ تو میں میرا خیال ہے کہ اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ زیادہ آپ کا جماعت سے بھی ہم آگے گزر جائیں، کیونکہ مولانا فضل اللہ صاحب، ڈاکٹر فضل اللہ صاحب
فرماتے ہیں کہ پروگرام کے لیے نماز کو لیٹ نہ کیا کرو، کیونکہ نماز کی اہمیت اس پروگرام سے بھی زیادہ ہے۔ اس بنا پر میں بات کو روک دیتا ہوں، ورنہ آپ کو پتا ہے کہ میں تو سانس لیتے لیتے بھی اللہ نے مجھے توفیق دی ہے 1 گھنٹہ گزار دیتا ہوں۔ تو ہم نے بات شروع نہیں کی، صرف میری ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، کیونکہ یہ علم کی مجلس تھی اور علم کی بنا پر اس کو منعقد کیا گیا ہے، تو میرے بھائیوں اس علم کو اپنی اولادوں کو بھی سکھاؤ، اور روزیوں کا بندوبست وہ آسمان کا رب ہے، وہ انشاءاللہ ضرور آپ کو دے گا۔ جس کی وجہ سے ہم ادھر ادھر ہوتے ہیں وہ آ جا کے کھانے پینے کا سلسلہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہ میرا رب 4 ماہ کا بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اسی وقت ہی فیصلہ کر کے اس کے مقدر میں لکھ کر کے پھر اس کو دنیا میں لاتے ہیں۔ اس لیے اس سے نہ گھبراؤ، اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ تو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور اس ادارے کے لیے بھی دعا گو ہوں، اور آپ تمام احباب کا شکر گزار ہوں کہ جو آپ اس پروگرام کو سننے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ رب العالمین آپ کا سننا اور ساتھیوں کا سنانا اس کو قبول و منظور فرمائے۔ تو باتیں بہت ساری ہیں، وہ کچھ باتیں پہلے ہو چکی ہیں اور آپ جان چکے ہیں، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ سے ایک تو دعا فرمائیں، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اشہد ان لا الہ الا انت استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے اختتام پر دعا پڑھتے تھے، اور آخری بات جس کے لیے عمومی ہماری دنیا کی اس وقت تگ و دو ہے، سوائے کھانے کے کوئی اور دوڑ ہماری نہیں ہے، اخبارات بھی اسی سے بھرے، سب سے اسی سے بھرے، تو برائے مہربانی جو آپ کے لیے خصوصی عشائیے کا انتظام کیا گیا ہے، ان ساتھیوں کے لیے بھی دعا کریں جنہوں نے یہ انتظام کیا ہے، اور اس کو تناول فرما کے جانا، اور ساتھ ساتھ الحمدللہ پڑھتے ہوئے اور ان کے لیے بھی دعائیں فرمانا، اور جو اپنی چاہت ہے اس کو پورا فرما کے جانا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی روزیوں سے مالا مال فرمائے، اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی عزتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اشہد ان لا الہ الا انت استغفر اللہ و اتوب الیہ۔